مجلس اتحاد المسلمین کی اگلی نظر جموں کشمیر، کیونکہ یہ ہندوستان کا ایک حصہ ہے۔ 58ویں سالگرہ تقریب کے موقع پر قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کا خطاب۔ مجلس اتحاد المسلمین کی اگلی نظر جموں کشمیر، کیونکہ یہ ہندوستان کا ایک حصہ ہے۔ 58ویں سالگرہ تقریب کے موقع پر قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کا خطاب۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء ہوئے 58 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 6 دہوں کے عرصے سے مجلس اتحاد المسلمین ملک کی واحد سیکولر جماعت بن کر ابھری ہے اور سماجی خدمات کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھر کی اقلیتی طبقات کے مسائل کی یکسوئی کے لیے نمائندگی بھی کرتی آ رہی ہے۔ اور اس موقع پر دارالسلام میں مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے عوام سے خطاب کیا اور کہا کہ اب مجلس اتحاد المسلمین جموں کشمیر کی طرف اپنا قدم بڑھائے گی اور وہاں کے مسلمانوں کے مسائل کی یکسوئی کے لیے جدوجہد کا بھی آغاز کیا جائے گا، کیونکہ جموں کشمیر ہندوستان کا ایک حصہ ہے۔ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی نے مزید کہا کہ شہر حیدرآباد میں واقع اویسی ہاسپٹل کے علاوہ پرنسس اسرا ہاسپٹل اور دکن انجینئرنگ کالج کے علاوہ دیگر مجلس کے اثاثے سب غریب عوام کے اثاثے ہیں۔ حسب روایت قائد مقننہ و شعلہ بیان مقرر اکبر الدین اویسی کی تقریر پر ہزاروں محبان مجلس نے جوشیلے انداز میں نعرے بلند کرتے ہوئے ان کی اس تقریر کا استقبال کیا۔ اس موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے ارکان اسمبلی احمد پاشا قادری، معظم خان، احمد بلالہ، ممتاز احمد خان کے علاوہ کوثر محی الدین اور جعفر حسین معراج کے ساتھ ساتھ ارکان قانون ساز کونسل یعنی MLCs امین الحسن جعفری، الطاف حیدر رضوی اور ممبئی کے رکن اسمبلی وارث پٹھان کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ مہاراشٹر ریاست کے قائدین اور ریاست کرناٹک کے مجلسی قائدین و گریٹر حیدرآباد کے 9 منتخبہ بلدی کارپوریٹرز بھی موجود تھے۔ بعضاں سبھی نے صدر مجلس اسد الدین اویسی کے علاوہ قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کو مبارکباد پیش کی اور اس موقع پر گلپوشی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد اور ریاست تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں مجلس اتحاد المسلمین کے 58 سال مکمل ہونے پر جشن بھی منایا گیا اور پارٹی کے دفاتروں میں بھی تقاریب کا اہتمام کیا گیا تھا اور اس موقع پر مٹھائیوں کی بھی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ چند ایک مقامات پر سماجی خدمات کے طور پر بلڈ ڈونیشن کیمپس وغیرہ کا بھی اہتمام کیا گیا تھا، کیونکہ اس طرح کی سماجی خدمات کا سلسلہ مجلس اتحاد المسلمین میں گزشتہ کئی دہوں سے چلتا آ رہا ہے۔ خاص کر مرحوم قائد و سابقہ صدر مجلس اتحاد المسلمین سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سالار ملت کے دور سے اس طرح کے سماجی خدمات کا سلسلہ جاری ہے اور مرحوم قائد سالار ملت کی ہی بدولت آج کے اس دور میں مجلس اتحاد المسلمین پروان کو چڑھی اور مرحوم قائد نے اس جماعت کو سیکولر جماعت کا درجہ بھی دیا، جنہوں نے اپنی اس جماعت کو اپنے خون سے سینچ کر تمام طبقات سے تعلق رکھنے والی عوام کو موقع فراہم کیا اور مجلس اتحاد المسلمین ان سب کی نمائندگی بھی کیا کرتی ہے۔ بس اسی وجہ سے مرحوم سالار ملت کی بے پناہ محبت اور بے لوث خدمات اور ان کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے ہندوستان کے مسلمان مجلس اتحاد المسلمین سے محبت کرتے ہیں اور اپنی اٹوٹ وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے مسلسل مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کرتے آ رہے ہیں۔ اور آج کے اس دور میں 7 ارکان اسمبلی کے علاوہ 2 MLCs، 44 GHMC کارپوریٹرز بھی مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ہے اور اب آہستہ آہستہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد اویسی و قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی نظریں ملک کی دوسری ریاستوں جیسے اتر پردیش کے علاوہ جموں کشمیر اور بنگال پر بھی ٹکی ہوئی ہے اور ان ریاستوں میں بھی اپنی پارٹی کے دبدبے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش میں جٹے ہوئے ہیں، جیسے کہ ریاست بہار اور ریاست کرناٹک و مہاراشٹر ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی قسمت کو بھی آزمایا اور کسی حد تک مہاراشٹر اور کرناٹک کے بدر میں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ ان سب کے پیچھے مرحوم قائد عبدالواحد اویسی صاحب اور مرحوم سالار ملت کی غیر یقینی کوشش رہی۔ وہ اس لیے کہ مرحوم عبدالواحد اویسی صاحب نے آج سے 58 سال پہلے ایک ایسے وقت پارٹی کی کمان کو سنبھالا جب یہاں مسلمانوں کا جینا دشوار ہو چکا تھا
اور وہ صرف تنہا آگے بڑھتے رہے اور پھر ان کے فرزند مرحوم سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سالار ملت نے ان کا ساتھ دیا اور پارٹی کسی حد تک مضبوط ہوئی۔ اس کے بعد مرحوم سالار ملت نے اپنی جی جان کوششوں کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام پر لایا اور مرحوم سالار ملت کے فرزند بارسٹر اسد الدین اویسی جاریہ دور میں پارٹی کی کمان کو سنبھالے ہوئے ہیں اور اب وہ صدر کے عہدے پر بھی فائز ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر ہم ہمارے سبھی ویورز کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مخننہ و شعلہ بیان لیڈر اکبر الدین اویسی کی تقریر کا کچھ حصہ پیش کر رہے ہیں، جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے ہیڈ کوارٹر دارالسلام میں عوام و محبان مجلس سے خطاب کیا۔ یو پی بہار بنگال تو چھوڑو، یو پی بہار بنگال تو چھوڑو، جا چکے ہیں انشاءاللہ تعالی مجلس ان قریب کشمیر کو بھی جائے گی۔ وہ کشمیری مسلمانوں کے لیے بھی لڑے گی، کشمیریوں کے حق کے لیے لڑے گی، کشمیریوں کے انصاف کے لیے لڑے گی۔ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ حصہ ہے، لیکن کشمیریوں کو بھی ہندوستان کا اٹوٹ حصہ سمجھنے پر مجلس مجبور کرے گی کہ وہ کشمیری بھی ہندوستانی ہے، ان کو حق دو، ان کو انصاف دو، ان کو روزگار دو، ان کو تعلیم دو، ان کی زندگی میں خوشحالی لاؤ۔ مجلس کرے گی، مجلس کشمیر بھی جائے گی، انشاءاللہ مجلس گجرات کو بھی جائے گی۔ احسان جعفری کے قاتلوں سے انصاف مانگے گی اور احسان جعفری کے خاندان کو انصاف دلائے گی مجلس، انشاءاللہ تعالی مجلس کام کرے گی۔ میرے بھائی، مگر وقت و حالات کی نزاکت کو سمجھیے، خدا را بڑا نازک وقت ہے ملک پر۔ ہم کو ایسے نازک وقت میں اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہماری صف میں اتحاد نہیں ہوگا تو پھر ہماری تباہی و بربادی ہوگی۔ تباہی و بربادی کے بعد ماتم کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں۔ ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں ہیں، نہ ہندو دھرم کے خلاف ہے، نہ سناتن دھرم کے خلاف ہے، نہ کسی اور دھرم یا مذہب کے خلاف ہے۔ ہم خلاف ہیں تو بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور شیو سینا اور جتنی بھی فرقہ پرست تنظیمیں ہیں، ہم ان کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور ہماری جدوجہد، ہماری لڑائی جمہوریت کے دائرے میں رہے گی، دستور کے دائرے میں رہے گی، اس سے باہر نہیں جائے گی۔ لیکن ہم پیچھے مڑ کر دیکھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ وقت آئے گا تو ہم سینے پہ گولی کھائیں گے، پیٹھ پہ کھانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجلس کام کرے گی تو میں ارے کیا 58 برس میں آپ کے گھر کی حفاظت آپ خود کرنے کے اہل نہیں ہو سکے؟ کیا آپ 58 برس کی مجلس کی تاریخ میں اپنے گھر کی در و دیوار کی حفاظت کرنے کے اہل نہیں بنے؟ بن گئے میرے بھائی۔ اب آپ کو اکبر اویسی، اسد اویسی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سرزمین دکن میں ہر گھر میں اکبر الدین اویسی ہے، ہر گھر میں اسد الدین اویسی ہے۔ اور آپ کو چاہیے کہ آپ بولیں کہ جاؤ اویسی برادران، جاؤ، یو پی کا مسلمان تمہارا انتظار کر رہا ہے، گھر کو چھوڑو، ہم دیکھ لیں گے۔ تم جاؤ لاتور کو، جاؤ جہاں مسلم پولیس والے کو شیو سینا، بجرنگ دل، آر ایس ایس والوں نے پیٹا ہے، تم اس کے احتجاج کو لیے جاؤ، اس کے انصاف کے لیے جاؤ۔ آپ کو کہنا پڑے گا کہ جاؤ اسد اویسی و اکبر اویسی، تم اخلاق کے گھر والوں کے پاس جاؤ، تم نعمان کے پاس جاؤ، تم زاہد کے پاس جاؤ، ہم اپنی گھر کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو بولنا پڑے گا
नहीं, अगर आप कहेंगे कि नहीं आप यहीं रहो, यहीं रहो, यहीं करो, तो मेरे भाई अल्लाह के सामने मुझे भी जवाब देना पड़ेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत, इतनी हिम्मत, इतनी मोहब्बत, इतनी चाह, इतनी तड़प के बावजूद तुम उन मजलूम मुसलमानों के पास नहीं जा सके, नहीं गए, तो अल्लाह भी हमसे नाखुश होगा। खुदारा समझो, समझो मेरे भाई, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है क्या क्या होता भाई, हम कुछ करो या ना को करो, वोट डालो या नहीं डालो, मजलिस ही जीतती, बस बैठे हुए नहीं। मेरे भाई, आपकी वोट हमारी हिम्मत बनता है, आपका वोट हमारी ताकत बनता है, आपका वोट हमारा अज़म बनता है, आपका वोट हमारी हिम्मत बनता है, आपका वोट संघ परिवार बीजेपी आरएसएस से मुकाबला करने की हिकमत अता करता है हमको। समझो इस बात। वो मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि उस मुसलमान के सीने में दूसरे मुसलमान के दुख तकलीफ का एहसास नहीं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कैसा होता है, जैसे कि जिस्म है और एक अज़ा अगर खराब हो जाए तो वैसा ही दूसरा मुसलमान का रिश्ता है। जिस तरीके से जिस्म से अज़ा का रिश्ता है, हाथ का पैर से, पैर का हाथ से, दिल का दिमाग से, उस तरीके से एक मुसलमान का रिश्ता दूसरे मुसलमान से। लेकिन आज अगर हम नहीं समझेंगे तो मेरे भाई फिर क्या होगा? वही होगा, मैं तो कहूँगा कि 2 नहीं 10 असद ओवैसी अकबर ओवैसी भी एक जगह आ जाएं, तब भी एक सालारे मिल्लत नहीं बन सकते। वो सलाहियत, वो काबिलियत, वो दूरअंदेशी, वो खिताबत का मयार था सालार का। लेकिन जब जब सालार के कदम आगे बढ़े, घर को हिलाया गया, सालार पलट के वापस आया। आज भी दुश्मन की यही साजिश है, ये ओवैसी बरादरान को रोको। अगर नहीं रोकेंगे तो ये ओवैसी बरादरान जो हैदराबाद में कर रहे हैं वो सारे हिंदुस्तान में करेंगे, ये इनको खौफ है। आज हैदराबाद, तेलंगाना में मेरे भाई एक हकीकत है कि हमारी एक ताकत है या नहीं? हमारी ताकत को कोई इनकार नहीं कर सकता। मुसलमान के लिए लात कर लो, मगर मजलिस को इतनी भी तकलीफ देंगे तो तेलंगाना का मुसलमान वो लात करनी को भूल जाएगा, तुम्हारा एक तकलीफ को याद रखते हुए तुम्हारा खात्मा कर देगा। ये मोहब्बत है मुसलमानों को मजलिस में। सही है या गलत बताइए? हुकूमत अच्छा करेंगी तो हम बोलेंगे अच्छी है, करो और करो, लेकिन वो काम के साथ मजलिस को चुमटी लेंगे तो मुसलमान वो कामों को ऐसा वार के मजलिस के ऊपर से तुम्हारे मुंह पे फेंक देती है। हम भूखे रह जाएंगे, बेघर रह जाएंगे, लेकिन हम बेआवाज नहीं रह सकते। ये मुसलमानों का नज़्मुलैन है, यही है। तो अगर ओवैसी बरादरान यूपी बिहार जाएंगे तो यही होने वाला है, उनको डर है। एक सिकंदराबाद की सीट के लिए इंदिरा गांधी क्या दारुसलाम नहीं आई थी मेरे भाई? अरे ये वही दारुसलाम है जिस दारुसलाम में इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ऊपर मुसलमाना ने हिंद से माफी मांगी थी। अरे ये वो दारुसलाम है। एक सीट था तो ये आलम है ना, अब तो सिर्फ। इसी के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 58वीं सालगिरह तकरीब के मौके पर पेश की गई इस खुसूसी रिपोर्ट का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। हमें और हमारी सारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए व्हाट्सएप टीवी चैनल, जिसमें हम हमारे सभी व्यूअर्स के लिए सच पर मबनी ताज़ा तरीन खबरों को पेश करते रहेंगे,
क्योंकि खबरें हम बनाते नहीं दिखाते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगली नज़र जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। 58वीं सालगिरह तकरीब के मौके पर कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी का खिताब।